عزیز طلباء، ہم عمرہ و جان ادا کے کرداروں پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دو اہم کرداروں کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً کم اہم یا ضمنی کردار وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ جان، بسم اللہ جان اس خانم کی جو ہے وہ بیٹی ہے، اور ایک لحاظ سے فرق یہ ہے کہ جو دوسری نوچیاں ہیں وہ اغوا کر کے لائی گئی ہیں اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ جو خانم ہے اس نے ان بچیوں میں فرق نہیں زیادہ کیا اس طرح۔ ٹھیک ہے کہ یہ ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی اس کا بن جاتا ہے بسم اللہ جان کا، کہ وہ اپنی والدہ سے اس نے حاصل کی ہیں چیزیں، لیکن اور اس لحاظ سے وہ زیادہ پروفیشنل ہے بعض سطحوں پہ جو ہے تو، لیکن اس کی بھی اپنی بہرحال ایک انفرادیت موجود ہے، اور اسے نواب چھبن سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اپنی جو ہے خانم کے سمجھانے سے اور ڈرانے دھمکانے سے وہ اس سے بہرحال پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے خورشید جان ہے، خورشید جان بھی عمرہ جان کی طرح جو ہے، یعنی اس کا اصل نام امیرن ہے، اس کی طرح جو ہے اغوا کر کے لائی گئی ہے، اور اس کا کردار میں تھوڑا سا جسے کہیں گے کچھ ایک حد تک تھوڑی سی اس کردار کے بنانے میں ہم کہہ سکتے ہیں خامی بہرحال ہے، وہ اس لیے کہ ناول نگار کے کچھ بیانات متضاد ہیں۔ یعنی ایک دفعہ تو اس کو کہا گیا کہ جو ہے خورشید جان بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت اچھا گاتی ہے، اور ایک دفعہ کہیں غلطی سے وہ کہہ بیٹھے کہ وہ بہت بھونڈا گاتی ہے۔ تو یہ غلطیاں بعض اوقات ناول نگار سے چھوٹی بہت ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن مجموعی طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شریف النفس عورت ہے، اور یہ بھی نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک دفعہ کامیاب بھی ہوئی کہ عیش باغ میں گئی، اور بہرحال اسے وہاں اغوا کر لیا گیا ایک دفعہ، اور وہ وہاں چند دن رہی، پھر واپس آ گئی، لیکن یہ دلی طور پر یہ اس شعبے میں نہیں رہنا چاہتی۔ گوہر مرزا ہیں جناب، تھوڑا سا مختلف کردار ہے۔ گوہر مرزا جو ہیں ڈومنی کے بیٹے ہیں، اور یہی کردار نگاری کی خصوصیت ہے ناول نگار کی، کہ وہ اپنے ہر کردار اپنے ساتھ اپنے ماضی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کا پس منظر اس کے ساتھ ہے، خاندانی پس منظر ہو، اس کا معاشرتی پس منظر ہو، اس کا ذہنی پس منظر ہو، اس کی تربیت ہو، وہ تمام اس کے ساتھ اس کے افعال سے، اس کے گفتگو سے سب چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو گوہر مرزا کی ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک صحیح ایک لحاظ سے آدمی نہیں ہے، وہ چھچھورا بھی ہے، اور وہ جو ہے بچپن میں جو ہے وہ مثلا مولوی صاحب کی جیسے جوتی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، نوچیوں کو چھیڑ رہا ہے، یہی اس کی حرکتیں ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی انہی کا تسلسل رہتا ہے، اور بے ضمیر اور گھٹیا حرکتیں وہ کرتا ہے، جو اسی سے ہم اب دیکھیے نا کہ ناول نگار نے کسی بھی نوچی سے یہ حرکتیں جو ہیں نہیں کروائیں کوئی گھٹیا نوعیت کی، وہ اس نے گوہر مرزا سے کروائی ہیں۔ نواب سلطان ہے، یہ بھی ایک شریف النفس انسان ہے۔ جب ہم عزیز طلباء شریف النفس کہتے ہیں تو آپ نے یہ پس منظر میں رکھنا ہے کہ ہم لکھنؤ کی اور اس وقت کے لکھنؤ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تمام وہ کردار بھی ہیں جو کوٹھے پر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو متضاد شخصیات ہیں، یا ایک شخصیت میں جو متضاد پہلو ہیں، یہ ان چیزوں کو ہمیں اس دور کو رکھتے ہوئے رکھنا پڑے گا۔ اس وقت کے شاید ہی کوئی نوابین ہوں اور بڑے اہم لوگ ہوں جن کے ہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہو، یہ بات ایک معاشرتی، اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو یہ کلچر تھا، یا اس دور سے پہلے کا جو ایک معاشرہ تھا جس میں یہ شعبہ جو ہے اس کی کچھ خصوصیات بھی تھی جس کی وجہ سے یہ قابل قبول تھا۔ جس دور میں یہ ناول لکھا گیا یہ زوال کا دور ہے، یہ زوال آمادہ معاشرہ ہے، اس میں اس شعبے میں بھی زوال آیا، لہٰذا یہ سب چیزیں ہوئیں کہ اغوا اور یہ سب چیزیں جو ہے انگریز کے آنے کے بعد اس شعبے کے اندر بھی بہت ڈرامائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ انگریز کے آنے سے پہلے یعنی 1857 سے پہلے اس شعبے کا وہ صورتحال نہیں تھی، یہ پیشے سے متعلق یہ چیزیں نہیں تھیں جو بعد میں آئیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس سے قبل یہ جو ہے یہ ایک تہذیب سکھانے کے لیے، زبان سکھانے کے لیے بھی یہ ادارے کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اور اس میں جو ہے
جو ہے موسیقی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جسم فروشی اس میں داخل نہیں تھی۔ یہ زوال کے بعد کی چیزیں ہیں جو اس دور میں داخل ہوتی ہیں، اس لحاظ سے بھی اس کو ناول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح نواب چھپن ہے، یہ بسم اللہ جان پر جس سے پہلے ذکر ہوا اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن بہرحال خانم نے اس کی توہین کی اور یہ نکل گئے اور خودکشی کی کوشش کی، ڈوبتے ہوئے خیر بچ گئے یہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیرت مند آدمی ہے، لیکن یہ عمر بھر پھر اس کوٹھے پہ داخل نہیں ہوا۔ تو یوں ہر کردار کی نفسیات، اس کے عوامل بالکل مختلف ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلباء ہم دیکھتے ہیں بہت سے کردار ہیں، ہر کردار کی اپنی اپنی نفسیات، اپنا اپنا پس منظر ہے۔ کوئی کردار جو ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اپنے مقام پر اپنی صورتحال میں وہ کیسا بیہیو کرتا ہے، کیسا برتاؤ کرتا ہے، ناول نگار کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کے مطابق اور پس منظر کے مطابق ان کرداروں سے کی نفسیات ہمارے سامنے لائے، ان کا کردار سامنے لائے۔ ان پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت کامیاب کردار نگاری کے لحاظ سے یہ ناول ٹھہرتا ہے۔ تو عزیز طلباء ہم اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کا جو پلاٹ ہے اس کو کیا اہمیت حاصل ہے۔